وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم آیت نمبر 31، آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کر لو، اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رخ پھیر لو۔ سامعین کرام، اگر میری گزشتہ سبق آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف پھیر لو۔ دیکھیں، دین حنیف ہماری ضرورت ہے۔ اسلام دین حنیف ہے، اللہ کا راستہ ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے، اس میں ہماری حیات ہے۔ اور میں آپ کو ایک آیت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی اللہ کی اور رسول، اللہ کی دعوت اور رسول کی دعوت، اللہ کی دعوت جنت کی طرف ہے، رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، داعین الی اللہ ہے۔ ہر رسول جو ہے وہ داعین الی اللہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف میں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور انا و من اتبعن، میں اور میرے پیروکار، دونوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ منیبین الیہ، اب یہاں جو ہے منیب یہ مختلف جگہ مختلف الفاظ سے آیا ہے۔ الا من
تابا و آمن، یعنی تابا کے لفظ بھی آئے ہیں کہ تابا مطلب یہ ہے کہ آپ پلٹ جائیں، اپنا رخ پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف. انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. منیب ایک اور آیت ہے اس کے بارے میں منیب کے الفاظ کافی آئے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو. اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ انسان کے اللہ سے واصل ہونے کے دو طریقے بتاتا ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے. خاص یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنے راستے کی، اپنی طرف آنے کی، جو پلٹ آئے اس کی طرف، جو رجوع کر لے. تو یہ ایک چیز ہے سامنے کرام. اصل میں تو ایک بات یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. پھر اس میں جو احکامات ہیں، جو دعوت ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہم لوگ طلبگار ہیں ظاہر دنیا کے. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے سامنے کرام، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پھر قرآن ہو. آج قرآن کو ہماری زندگی، قرآن تو اول ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں. پھر یعنی میں ویسے ہی اس کے لیے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معافی دے اگر اس میں کچھ غلطی ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کو بالفرض آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر چل رہے ہیں، لیکن اگر قرآن کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، آج ہماری قومی زندگی سے قرآن کو اگر نکال دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا فرق پڑے گا ہمارے معاشرے پہ؟ کچھ بھی نہیں. ہم ویسے ہی خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ بات آپ جو صحابہ کرام تھے ان کی تو ساری زندگی قرآن تھی. انہوں نے قرآن کو لے لیا تو صحابہ کرام بن گئے، ورنہ وہ تو مشرکین تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو قبول کر لیا، متاثر ہو گئے اس سے، قرآن کو اپنا حرز جان بنا لیا، دین حنیف کی طرف رخ پھیر لیا، تو وہ عمر امیر المومنین بن گئے. لیکن قرآن جب نہیں تھا تو وہ کیا تھے؟ وہ تو مشرک تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دشمن بن گئے تھے، جو قبول اسلام کا ان کا واقعہ ہے. آج اگر قرآن کو ہم سے نکال دیا جائے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا. یہی ہے. دیکھیں، اس بات سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت نقصان کی بات ہے، اور اس کا نقصان صرف ہمارے اوپر ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو تمہارا جو بغاوت ہے، بغیکم علی اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ چند روزہ زندگی ہے اور پھر میرے پاس آؤ گے. کیا ہم سب لوگ جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے تو کیا ہمارا تو اول یقین ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ قبر کی عذاب پہ یا ثواب پہ نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم کرنے کو تیار ہیں. پھر دوبارہ جی اٹھنا یہ بہت مشکل ہے. تو سامعین کرام، یہی جو بات ہے، اگر آپ اس کو آگے چلائیں تو آخرت پہ، یوم حشر پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، کسی چیز پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو یہ جو مجھے افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ جو یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں یا جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ منیبین الیہ فاقم وجہک للدین حنیفا اور منیبین الیہ.
اپنا رخ پھیر لو اس دین حنیف کی طرف، سیدھے رہو، دین حنیف پہ سیدھے رہو، اقم وجہ کا، اپنے ذات کو پھیر لو دین حنیف کی طرف، اور منیبین الیہ، آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، براہ راست میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ہمارے مجال ہے جو ہمارے کان پہ جو دیں گے، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ، رجوع کر لو اس طرف، مجال ہے جو اس پہ ہماری کان پہ کوئی جوں تو بڑی چیز ہے، چونٹی بھی رینگے نہیں۔ یہ ایک بہت قابل افسوس بات ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے براہ راست احکامات ہم پہ پڑھے جا رہے ہیں اور اس سے ہم نے دیدہ دانستہ طور پہ منہ پھیر لیا ہے۔ تو بہرحال واتقوہ، اب یہ آیت اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نچوڑ بتاتا ہے اس آیت میں کامیابی کا۔ دیکھیں، رجوع، تقوی اور نماز اور شرک سے پرہیز، اگر نہ ہو تو پھر شرک ہوگا۔ دیکھیں تقوی، پہلے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تقوی، اقامت صلاۃ اور رجوع، اگر یہ نہ ہو تو پھر شرک رہ جائے گا۔ اور یہ معنی بالکل واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اگر رجوع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کا رخ اب کسی اور طرف ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشرک ہو گئے۔ آپ نے مشرکانہ روش اختیار کہ بھئی اللہ کو بھی میں مانوں گا، مشرکین مکہ جیسے مانتے تھے، اور اپنی خواہشات، اپنا دین، اپنی مرضی۔ یہ دیکھیں نا، یہ نماز روزے کی یعنی چیزیں جو ہم نے اپنائی بھی ہیں، غیر ملک میں دیکھ لیں، مجھے ایسے لوگ معلوم ہے کہ غیر ملک میں جا کے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس وہاں جو ہے وہاں کے رنگ میں رنگ گئے۔ اب وہاں گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، تو کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ لڑکی میرے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، میں بھی تو آخر انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر نہ نماز اور نہ روزہ، اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ سطحی ہے۔ اگر دین کسی نے اپنا لیا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، نیک لوگ موجود ہیں ہر معاشرے میں، ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ بس وہ ایک لفظی طور پہ وہ ہم چاہتے ہیں، یعنی دین کا اپنے اوپر سے نام نہیں ہٹانا چاہتے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ مشرک ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تقوی اور اقامت الصلاۃ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اگر یہ تین چیزوں میں ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مشرک ہو گئے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ بین العدل والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے بندے اور کفر کے درمیان صرف ترک صلاۃ جو ہے وہ فرق ہے، کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کی اہمیت جو ہمارے ذہن میں ہے آج کل سامنے نکلا، ویسی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نماز کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی یعنی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ یہاں تو آیت نمبر 30 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنا رخ دین حنیف کی طرف پھیر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ جو ہے دین حنیف کی طرف پھیر لو۔ لیکن ہم نے اپنا رخ تو ظاہر کی طرف پھیر لیا ہے، دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ آج دیکھ لیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر ملک میں تو زیادہ برا حال ہے کہ ہمارا عام قومی رویہ کیا ہے، ہم نے اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف پھیر لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈران ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی دعوت اللہ کی نہیں ہے،
ان کی دعوت ظاہر کی طرف ہے. یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ امن ہونا چاہیے، بس یہ ترقی ہونی چاہیے. ترقی کیا؟ مادی ترقی. یہ ہمارے لیڈران ہیں، اور آپ دیکھیں عوام شتر بے مہار کی طرح ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ایک لیڈر آپ کو اسلام آباد آنے کی کال دیتا ہے، ہر جگہ سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں، لاکھوں کا مجمع بن جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں. بے مقصد زندگی، بے مقصد لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کسی پارٹی پہ سیاسی فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی، تو ان کا ایک ساتھی جو منحرف ہو گیا تھا اور نئی نئی پارٹی بنی تھی، وہ کہتا ہے بوریوں میں بھر کے پیسے آ رہے تھے، چندے، بوریوں میں بھر کے چندے آ رہے تھے، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. بہرحال وہ تو اپنی ڈفلی بجا رہا تھا نا، لیکن اپنے وہ واقعات کہ ہم جب نئی نئی پارٹی بنائے بوریوں میں بھر کے. اب دین کا کوئی نام لے تو آپ کو پیسے خرچ کرنے پہ جان بنتی ہے، وہ بوریاں بھرنے. تو دین کیا، تو دین والوں کا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ٹائم کو دیکھو، اس وقت کو دیکھو، تمہاری ان باتوں کو دیکھو، یہ تانے ملتے ہیں ہمیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، تم اپنی پرانی ڈفلی بجا رہے ہو، یہ تانے ہمیں ملتے ہیں. بوریوں میں بھرنا ہم تو چاہتے بھی نہیں ہیں، نہ پیسے، نہ اقتدار، نہ مال و دولت، کچھ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ بات میں واضح کر دوں. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یعنی یہ آپ پہ وہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے تن من دھن کو دنیا اور شیطان صفت لوگوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو دنیا کے جہنم میں، دوزخ میں، دنیا کے جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہے. آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ خود ان کے ساتھی ہیں. بہرحال یہ تعلق جو ہے یہ قیامت کے دن نہیں رہے گا، یہ بات میں واضح کر دوں سامنے کا. بہرحال تو دیکھیں یہاں منیبین الیہ واتقوہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین بہت اہم ہے. اس کے مخاطب کون ہے؟ مسلمان مخاطب ہے. یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اس کے براہ راست مخاطب جو ہیں حضور کی ذات ہے، پھر ہم ہیں بحیثیت امت، کیونکہ ان کے لیے جو حکم ہے وہ بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے ہے. اور پھر یہاں ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں اس سے پہلے جو آیت تھی وہ مفرد کا صیغہ تھا، واحد کا صیغہ تھا. یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے. لا تکونوا من المشرکین. ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ مشرک تو ہم ہیں ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما اکثرهم یؤمن باللہ وما اکثر یؤمن باللہ الا وهم به مشرکون. یہ او کما قال میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس قسم کی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. الا وهم به مشرکون. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس مشرک کا بس ہم پہ تو لیبل لگ ہی نہیں سکتا. ہاں ظاہر طور پہ تو نہیں لگ سکتا یقیناً، اور نہ لگانا چاہیے. حالانکہ اس کی بھی آپ میں سے بعض آپ دیکھیں کہ ایک فرقہ دوسرے کو مشرک کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ نہیں کہنا چاہیے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، یہ مومن نہیں ہیں. ما ہم بمؤمنین، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، دھوکہ دے رہے ہیں مومنوں کو. نہیں دھوکہ دے سکتے لیکن اپنے آپ کو. بہرحال منیبین الیہ، میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ براہ راست اپنے لیے سمجھیں اس آیت کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ بنا لیں. منیبین الیہ واتقوہ. پھر تقوی جو ہے وہ اہم چیز ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ آپ ایک محتاط زندگی گزاریں، آپ من چاہی زندگی نہ گزاریں.
ہر چیز میں تقوی مد نظر ہو، زندگی کے کام واتقو ہو، اور وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اگر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ کہ اپنا رخ پھیر لو، تو اس کا اگر نچوڑ بنے گا تو تقوی ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط، کہ آپ باقی ماندہ زندگی میں احتیاط سے کام لیں، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں پھر کوشش کریں اپنے مال و جان سے، واتقوہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کا ایک بہترین یعنی اس پہ قائم رہنے کا ایک بہترین ذریعہ اقامت صلاۃ ہے۔ سامعین اکرام، نماز قائم رکھیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اپنے مقصود سے بات چیت ہے، اپنے محبوب سے ہم کلام ہونا ہے، اور اس سے اپنے عہد و پیمان کی دن میں 5 وقت وہ کرنی ہے، 5 وقت کیا کرنا ہے؟ دن میں 5 وقت اس سے عہد و پیمان کی تجدید کرنی ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے، اس کی تمہید کرنی ہے، اس کی تمجید کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز جو ہے سامعین اکرام، اصل میں نماز کی اہمیت سے تو ہم لوگ واقف نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، تو نماز کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ سامعین اکرام دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے یعنی منازل ہیں یا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر منزل ہے تو یہ پھر چیزیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، یہ آپ کو اپنے راہ مستقیم پر قائم رہنے میں، آپ کی سپیڈ بڑھانے میں، اللہ کی طرف سپیڈ بڑھانے میں مدد۔ اللہ اگر آپ کا مقصود نہ ہو، سامعین اکرام بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، نماز میں آپ کو ذائقہ نہیں آئے گا۔ آپ نے اللہ سے رخ پھیرا ہوا ہے، تو اللہ سے بات چیت کرنے میں آپ کو کیا لطف آئے گا؟ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور بعض اوقات ایسی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ چلیں، یعنی ایک عاشق ہے، ایک لڑکی کا عاشق ہے، اب وہ بڑے یعنی کوشش سے لڑکی سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو ملاقات پہ آمادہ کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اتنی اچھی مثال نہیں ہے، بہرحال سن لیں۔ اب 1 سال کے بعد لڑکی جو ہے آمادہ ہو جاتی ہے بات چیت کرنے پہ، کہتا ہے میری بات تو سنو۔ جب بات کے لیے آتی ہے وہ مقررہ مقام پہ، تو لڑکا جو ہے ایک کرسی پہ لڑکا ہے اور دوسری کرسی پہ لڑکی ہے، تو لڑکا جو ہے اس وقت لڑکی سے منہ پھیر لیتا ہے اور کچھ رسمی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک منظر آپ دیکھیں کہ ایک تصویر میں، ایک گارڈن میں، ایک باغ میں 2 کرسیاں رکھی ہیں، ایک پہ محب ہے، دوسرے پہ محبوب ہے۔ اب محب جو ہے اس نے اپنے محبوب سے رخ پھیر کے اپوزٹ کر لیا ہے، یو ٹرن لے لیا ہے، اپنی کرسی دوسری جانب، اور اس سے کچھ رسمی کہ میں تمہارے آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ نماز جو ہے ہماری تقریباً اسی طرح ہے، رخ جو ہے ہم نے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ اس بات میں تو آپ یعنی میرا ساتھ دیں گے، مان لیں گے کہ ہمارا رخ اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی طرف رخ پھیر لو۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی۔ حنیف یکسو ہوں میں، مانا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور سامعین اکرام یہ اقامت صلاۃ کا میں نے آپ کو بتایا، اور اگر یہ نہ ہو 3 چیزیں سامعین اکرام، یہ آیت پہ اچھی طرح غور کریں، لفظی ترجمہ، اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، تقوی اور اقامت صلاۃ،
ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو آپ مشرک بن جائیں گے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اقامت یہ نماز کی تو میں نے آپ کو قرآن سے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن کی آیت ہے. تقوی، پھر انابت اللہ، یہ بھی شرائط میں ہے سامعین کرام. یہ تینوں شرائط ہم میں نہیں پائی جاتی، بہت افسوس کی بات ہے. اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ترجمہ سنا دے. منیبین الیہ، آپ اس کی طرف رخ پھیر لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. Turning towards him, and be conscious of him, and perform the prayer, and do not be of the idolaters. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.